واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 155 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، تھیوڈور کی عمر بڑھاپے میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ سونے والے کمرے میں داخل ہوا تو لڑکی کو پلنگ پر سوتا ہوا دیکھا۔ اس کی بیوی اور بیٹے بیٹیاں اپنے اپنے کمرے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ تھیوڈور کو ایسا کوئی خدشہ نہیں تھا کہ اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ اس کے پاس ایک لڑکی آئی ہوئی ہے تو وہ ہنگامہ برپا کر دے گی۔ بیوی اپنے طور پر آزاد تھی۔ یہ اس معاشرے کا سب سے زیادہ اور اونچا طبقہ تھا جس میں شرم و حجاب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اس وقت کے مرد کسی بھی عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ لڑکی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ تھیوڈور کو وہ کچھ اور ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ شراب کے نشے نے تھیوڈور کو اپنے آپ میں رہنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑا گھومتا رہا اور لڑکی کو دیکھتا رہا۔ وہ تو اس کے لیے ایک کھلونا تھی، جس طرح چاہتا اس کے ساتھ کھیل سکتا تھا۔ اس نے لڑکی کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیر کر اسے جگایا۔ لڑکی گھبرا کر جاگی اور اٹھ بیٹھی۔ اس کے معصوم چہرے پر خوف کا تاثر آ گیا، لیکن تھیوڈور کے ہونٹوں پر کھلی ہوئی مسکراہٹ دیکھ کر خوف میں کمی آ گئی۔ تھیوڈور اس کے پاس بیٹھ گیا اور ایسے پیارے انداز سے ایک دو باتیں اور کچھ حرکتیں کی کہ لڑکی کو اس انداز میں اپنائیت سی محسوس ہونے لگی۔ مجھ سے یوں نہ ڈر لڑکی، تھیوڈور نے کہا، میرے دل نے تمہیں پسند کیا ہے۔ میں تمہیں مصر کی ملکہ بناؤں گا۔ کیوں، تم مصر کی ملکہ بنو گی نا؟ لڑکی جواب دینے کی بجائے بچوں کی طرح ہنس پڑی۔ وہ شاید محسوس نہ کر سکی کہ یہ شخص نشے میں ہے اور صبح تک بھول چکا ہوگا کہ اس نے رات کا کہا تھا۔ تھیوڈور اس پر وحشیوں کی طرح ٹوٹ پڑنے کی بجائے بڑے پیار سے اس کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتا رہا۔ چند ہی باتوں اور کچھ پیاری سی حرکتوں سے لڑکی تھیوڈور کے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ انہی باتوں میں عرب کے مسلمانوں کا ذکر آ گیا۔ تھیوڈور نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا۔ لڑکی کے ماں باپ قبطی عیسائی تھے اور مذہب کے معاملے میں بڑے ہی جذباتی اور کٹر تھے۔ لڑکی کے خیالات پر بھی ان کا اثر تھا۔ میں ایک مسلمان جاسوس کو پکڑوا سکتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مجھے بھی وہ اچھا لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ عرب کے اس لشکر کا جاسوس ہے جس نے ہمارے شہر کو محاصرے میں لے رکھا ہے، لیکن میں اس کے خلاف زبان نہیں کھولنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے میری جان بچائی تھی۔ پھر اب کیوں زبان کھولی ہے؟ تھیوڈور نے پوچھا۔ مجھے احساس ہے کہ میں اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں، لڑکی نے کہا، لیکن آپ کی باتیں سن کر میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کے ساتھ وفا کرتی ہوں تو یہ اپنے مذہب اور اپنے ملک کے ساتھ بے وفائی ہوگی، جسے غداری بھی کہا جا سکتا ہے۔ لڑکی نے تھیوڈور کو بتایا کہ وہ مسلمان کب سے یہاں ہے اور کہاں رہتا ہے۔ شاباش، تھیوڈور نے کہا، محبت اور جذبات کی قربانی جان کی قربانی سے زیادہ بڑی ہے۔ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں اور تمہیں اس کا پورا صلہ ملے گا۔ صبح یہ مسلمان جاسوس ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا یہاں ہوگا اور تمہارے سامنے اس کا سر اس کے جسم سے الگ پھینک دیا جائے گا۔ لڑکی خواب و خیال میں مصر کی ملکہ بن گئی اور اپنے آپ کو تھیوڈور کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، یہ مسلمان جاسوس کون تھا؟ اس کا نام اسامہ بن ازہری تھا۔ اس کی عمر 24-25 سال تھی۔ اس کا باپ عراق میں مسنہ بن حارثہ کے لشکر میں تھا جو کسرائے ایران کی فوجوں کے خلاف لڑ رہا تھا۔ یہ مجاہد ایک معرکے میں شہید ہو گیا تھا۔ اسامہ بن ازہری کا ایک ہی بڑا بھائی تھا۔ وہ شام کی جنگ میں ہرقل کی فوجوں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہوا تھا۔ پیچھے اسامہ رہ گیا تھا۔ ماں نے اسے اس لیے محاذ پر نہیں بھیجا تھا کہ وہ اکیلی رہ جاتی تھی، لیکن باپ کے بعد بڑا بھائی بھی شہید ہو گیا تو ماں نے اسامہ سے کہا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی جگہ چلا جائے۔ اس طرح اسامہ رومیوں کے خلاف لڑنے والے لشکر میں شامل ہوا اور اس کی ماں بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اسامہ بن ازہری کو سالاروں نے دیکھا کہ یہ تو ایک خاص قسم کی ذہانت کا مالک ہے تو انہوں نے اسے جاسوسی کی تربیت دی۔ اسامہ بڑا خوبصورت نوجوان اور نہایت پر اثر انداز میں بات کرتا تھا اور اس میں روب بہروب کا فن قدرتی طور پر موجود تھا۔ اسے پہلی بار جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تو وہ ایک رومی فوج کے افسر کا خدمتگار بن گیا۔ 1.5 مہینے بعد واپس آیا تو نہایت قیمتی باتیں اپنے ساتھ لایا۔ آخر اسے اس لشکر میں بھیج دیا گیا جس کے سپہ سالار عمرو بن عاص تھے اور مصر پر فوج کشی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ مصر میں بھی اس نے جاسوسی کے میدان میں کچھ نمایاں کامیابیاں حاصل کی جو سپہ سالار کے کام آئی۔ اب وہ بابلیون کے اندر چلا گیا تھا اور ایک بار واپس آیا تو سپہ سالار کو بتایا کہ شہر کے اندر رومی فوج کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کیا ہے اور شہری کیا سوچ رہے ہیں۔ اس ضمن میں اس نے سپہ سالار کو بڑی ہی کارآمد باتیں بتائیں۔ وہ پھر کسی بہروپ میں بابلیون کے اندر چلا گیا اور ایک عیسائی تاجر کا قابل اعتماد نوکر بن گیا۔ وہ عیسائیوں کے بہروپ میں گیا تھا، اسے
वापस आना था, लेकिन मुजाहिदीन के लश्कर ने बाबिलियन को मुहासरे में ले लिया। इस सूरत हाल में इसका वापस आना बहुत ही मुश्किल था। इसने ये भी सोचा कि वापस ही ना जाए तो अच्छा है, शहर के अंदर रहे और अपने लश्कर की मदद का सामान पैदा कर ले। इसने तो यहाँ तक सोच लिया था कि जब मुजाहिदीन का लश्कर किले पर यलगार करेगा तो वो अपनी जान की बाजी लगाकर शहर का कोई ना कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा। ये था वो मुसलमान जासूस जिसकी निशानदेही ये लड़की थियोडोर के आगे कर रही थी। लड़की ने कहा था कि वो इस मुसलमान को इसके साथ मोहब्बत है और वो खुद भी इससे चाहती है। ये मोहब्बत एक वाक़ये से शुरू होती थी जो इस लड़की के लिए और इसके माँ बाप के लिए एक हादसा बन चला था। ये वाक़या यूँ हुआ कि एक बड़ी बादबानी कश्ती बाबिलियन से सामने वाले जजीरे तक जा रही थी जहाँ किला रोज़ा था। उसामा को इस ताजिर ने जजीरे में जाने को कहा था जिसका वो मुलाजिम था। इस ताजिर को वहाँ कोई काम था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो। किस नंबर 156 में देखना मत भूलिएगा।